السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربوں خربوں درود و سلام ہر آن ہر گھڑی تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت کے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین ثم آمین۔ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا۔ اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں، اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے۔ میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض۔ میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار۔ میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا۔ میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات۔ میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی ہیں۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے، اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر۔ صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا۔ جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامن بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے،
یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. تو زمینداروں ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری طرح کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا. کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. اے میرے بھائیو، گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہوتی، برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گیا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں. طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے جی؟ بچی پیدا ہوئی، طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کئی بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا، ایتھا ہی کرنا ہے، ایتھا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں. شرابی سے بات. میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فہم، بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کیا، مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس
फलानी तारीख नु तेरा निकाह है, ठीक है, मेरे माँ बाप हैं, कर दिया, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मौलाना इतना तो मेरा हक था कि शराबी से तो ना कर दे, एक शराबी से मेरा निकाह कर दे। मेरे खानदान में और लड़के भी थे, एक शराब, उनको पता ही ये शराब पीता है, मेरी जिंदगी रुल गई इसके पीछे, शराबी के पीछे। माँ बाप का हाथ जोड़ता हूं, निकाह बच्चे बच्ची का हक है, उनकी राय का एहतराम दो, मुसल्लत मत करो, यही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। औलाद को नाफरमान कर दिया, जिना के रास्तों पर चला दिया। बच्चों से कहता हूं, हाथ जोड़ दो, अल्लाह का वास्ता, कोर्ट मैरिज न करो, लव मैरिज न करो, माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो। ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज तुम्हें तबाह कर देगी, हलाक कर देगी। ये मोहब्बत का नशा चंद दिनों में उतर जाता है। आशिक माशूक और होते हैं, खामिन बीवी और होते हैं, हकायक और होते हैं, तसव्वुर तखय्युल और होते हैं। मेरे रब ने एक एतदाल का दीन पेश किया है, एक एतदाल का दीन पेश किया है। शादी बच्चे का हक है, बच्ची का हक। माँ बाप पेश कर, बेटा ये पैगाम है, कर दें, बेटी ये पैगाम है, कर दें। बेटा पसंद का इजहार करे, उसे नाफरमान न समझो। बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे, उसे नाफरमान न समझो। सहाबा की सीरत उठा के पढ़ो, सहाबियात की सीरत उठा के पढ़ो। एक खातून, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या रसूल मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सहाबिया करोड़ों राबिया बसरी कुर्बान की जाए सहाबिया पर। हाँ, मेरे नबी ने खानदान का बुत तोड़ा, अपनी कौम में शादी की। हजरत आयशा कुरैश, हजरत हफ्सा कुरैश, हजरत सौदा कुरैश, उम्मे हबीबा कुरैश। उम्मे हबीबा दुश्मन खानदान से, बनु उमैया, अबू सुफियान की बेटी, अबू सुफियान दुश्मन, उसके घर शादी की। इस बुत को तोड़ा है। फिर कुरैश से बाहर निकले, अरब, मैमूना रज़ी अल्लाह तआला, हिलालिया, जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला, बनु मुस्तलक, ज़ैनब बिन्त जहश कुरैश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश, उम्मे सलमा कुरैश। बाहर निकले, ज़ैनब मैमूना हिलालिया कुरैश से बाहर, जुवैरिया बनु मुस्तलक कुरैश से बाहर। फिर एक कदम आगे, अरबों के बाहर शादी की, यहूदियों में, हजरत सफिया, यहूद, बनु कुरैजा। आप जानते थे कि मेरी उम्मत ये बुत खड़े करेगी, ये बुत खड़े करेगी। बच्चियां बूढ़ी हो जाएंगी, कहेंगी बस राजपूत मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, मेमन मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, शेख मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ये पता नहीं कित्थों आ गए जाट बाट नाटक, कित्थों इकट्ठे हो गए। कौमें तो पहचान के लिए हैं, न कि इन दीवारों को खड़ा करने के लिए। फिर अपनी बच्चियों को सुनो, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब का रिश्ता किया, अबुल आस, बनु उमैया, दुश्मन खानदान, हजरत रुकैया, हजरत उस्मान, बनु उमैया, हजरत उम्म कुलसूम, हजरत उस्मान, बनु उमैया। मुखालिफ धड़े में हजरत उस्मान अपना धड़ा छोड़ के आ गए, लेकिन पीछे निस्बत तो बनु उमैया है। एक बच्ची फातिमा अपने घर में दी अली को, और वो भी कैसे दी? एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया, ठीक हो गया। ठीक है, अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए, और आकर चुप करके बैठ गए। आपने तो, आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र थी हज़रत फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो आपने कहा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। कहें इनकार? वो कैसे? का कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने के कुछ तो बोले होंगे। का इंशाअल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। का वो कैसे? का नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है,
جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے، سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں۔ صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے، یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر، وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین۔ اچھا مولوی صاحب آکھیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نا تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آکھن لگا جی آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دیو۔ وہ سمجھا چاہے دے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے یہ ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، تو رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔